بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے حالات کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس سارے انسانوں کے پیدا ہونے کے مقام کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کے انجام کو بیان فرمایا اور انجام سے غافل لوگوں کو خبردار فرمایا. خبردار ہونے کے بعد گویا کہ جو بالکل غافل اتنی غفلت میں چلے گئے تھے کہ کفر کی حالت میں پہنچے ہوئے لوگ تھے ان کا بیان ہوا. اب ان لوگوں کا بیان ہونے لگا ہے اس آیت سے جو لوگ اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں، اسلام تو لا چکے ہیں، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کا بالکل کچا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت سلب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں برائے نام مسلمان نہ بنو، بلکہ وہ مسلمان بنو جو جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے چھٹکارا پانے والے بن جائیں. وہ مسلمان بنو، کچے مسلمان نہ بنو. کچے مسلمان کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تو مانتے ہیں، لیکن ایک طرف ہو کر عبادت کرتے ہیں. اب وہ اس ٹوہ میں رہتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ایمان لانے کی وجہ سے کوئی اس کو مال مل رہا ہو، کوئی مفاد مل رہا ہو، کوئی دنیا مل رہی ہو، کم از کم یہ ہے کہ اس کو کوئی بھلائی مل رہی ہو، کوئی مجاہدہ اور مشقت نہ ہو، تو بس وہ عبادت میں مصروف ہیں، متقی بنے ہوئے ہیں. لیکن جب ایمان کی جانچ پڑتال شروع ہوئی فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی، کہیں ایمان جانچنے کا وقت آ گیا، ایمان پر جانچ آ گئی کہ پکا مومن کون ہے، کچا کون ہے، تو وہ انقلب علی وجہی، ایمان کچا ہونے کی وجہ سے اپنے چہرے کی بار پلٹ کر دوبارہ کفر میں چلے جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی گھاٹا اٹھایا، آخرت میں بھی گھاٹا ہے. ان کو دنیا کا گھاٹا یہ ہے کہ دوبارہ کفر میں چلے گئے، اسلامی حکومت ہے، مرتد ہو گئے تو مرتد جب بھی ہاتھ میں ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. دنیا میں بھی گھاٹا ہے، جینے کا حق نہیں رہا، اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو اسلام اور ایمان نہیں لے آیا، دوسرا وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں مڑ گیا، تو اس کو اس سے زیادہ سزا ملے گی. اس لیے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. خدا نخواستہ ایمان پر جب جانچ پڑتال آئی اور اس میں یہ ناکام ہو کر دوبارہ مرتد ہو کر مر گیا تو یہ واضح گھاٹا ہے. واضح گھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کو جینے کا حق نہیں، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، جنت کی طرف اس کے جانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. اس لیے واضح گھاٹا ہے. اگلی آیت اس کا بدل ہے، یعنی یدعو من دون اللہ. یہ آدمی جب گھاٹے میں دوبارہ چلا گیا، واپس چلا گیا، ایمان چھوڑ گیا، یدعو من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ تو اس کو نقصان دے سکتا ہے نہ اس کو نفع دے سکتا ہے. ذالک هو الضلال البعید، یہ ایسی گمراہی میں چلا گیا ہے جو بہت زیادہ دور کی گمراہی ہے. ایمان لانے کے باوجود
عبادت کرنے کے باوجود اللہ پر ایمان لا کر اچھا بھلا عبادت گزار تھا، لیکن ایمان اس کا کچا تھا۔ تو جب مجاہدہ اور مشقت آئی، کوئی حالات آئے، تو ایمان چھوڑ کر وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف چلے جانا یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یہ ایسی گمراہی ہے کہ واپس آنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے۔ واپس ہدایت پھر کسی کو ملتی ہے، ورنہ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھ آ گیا اور اس نے ہدایت قبول نہ کی تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سرتاج المحدثین والفقہاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے آدمی پر ایمان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے، ارتداد کو چھوڑ جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے گا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مرتد کو بس قتل کر دیا جائے گا، تو بہرحال مرتد واجب القتل ہوگا، اب باقی رہ نہیں سکتا۔ دوبارہ ایمان لے آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کی خیر نہیں ہے، تو دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا ہے۔ پھر وہ گمراہی، اس کی اگلی مزید گمراہی کی وضاحت دیکھو، دور کی گمراہی دیکھو تو صحیح۔ پہلے اللہ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح طور پر گھاٹا ہے۔ واضح طور پر گھاٹے کو اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ گھاٹا تو یہ ہے کہ جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتا ہے، جس سے نفع نقصان مانگتا ہے، نہ وہ اس کو نقصان دے سکتا ہے نہ وہ اس کو نفع دے سکتا ہے، وہ تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو کتنے وعدے گھاٹے میں چلا گیا۔ جو اتنے وعدے گھاٹے میں چلا جائے وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے کہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نفع کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ ایسی گمراہی ہے جو دور کی گمراہی ہے۔ دور کی گمراہی کو مزید اگلی آیت میں بیان فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارتا ہے اس کو جس کا اقرب من، جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ نفع ہے نہیں، ضرر ہی ضرر ہے۔ نفع کوئی وقتی طور پر ملنے کی اگر امید ہو تو بہت تھوڑی بات ہے، اصل اس کے اندر ضرر ہے، غالب اس کے اندر ضرر ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، دوست بھی برا ہے اور اس کا دوست کا جو ساتھی ہے وہ بھی برا ہے، دونوں گھاٹا اٹھانے والے ہیں، برے رستے میں چلنے والے ہیں، برا نتیجہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ جل وعلا شانہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا ایمان نصیب فرمائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ کفر سے انتہائی ہمیں نفرت ہو جائے، گناہ سے فسق سے ہمیں نفرت ہو جائے، ہمارے اوپر اللہ کی محبت غالب ہو جائے اور اللہ کی رضا غالب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا